بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ایمان آن لائن کی جانب سے آپ حضرات کی خدمت میں انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بعثت اور اس کے مقاصد کے تعلق سے سلسلہ وار یہ کلپ چلی آ رہی ہیں۔ ہم نے آپ حضرات کے سامنے اس بات کو بالکل اسپشٹ روپ سے واضح کر دیا تھا کہ انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم نے روحانی بیماریوں کا جس طریقے پر علاج فرمایا ہے اور جس طرح سے اس جماعت نے ان روحانی اور باطنی بیماریوں کی تشخیص اور تعیین کی ہے، اس کی مثال ساری دنیا کے اندر کہیں بھی نہیں مل سکتی۔ لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے جبکہ ہم لوگ اس سلسلے میں بہت کوتاہی برتتے ہیں، بڑی لاپرواہی سے ہم لوگ کام لیتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا اور آپ نے اس چیز کا بالکل مشاہدہ اور تجربہ بارہا کیا ہوگا کہ جو جسمانی طبیب ہیں، جسمانی اطباء اور جسمانی ڈاکٹر ہیں، اگر وہ کسی بیماری کی تشخیص اور تعیین کر دیں اور اس بیماری کا وہ علاج متعین کر دیں کہ اس بیماری کے اندر آپریشن ہونا طے پایا ہے، تو ہم لوگوں کو بالکل صاف سن جاتا ہے اور ہم ان کی رائے کے، ان کے مشورے کے اور ان کے حکم کے خلاف جو جسمانی اطباء ہیں کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ حالانکہ یہ جو جسمانی اطباء ہیں، ان کی جو یہ میڈیکل لائن ہے، اس کے اندر تحقیقات بدلتی رہتی ہیں۔ آج کے زمانے میں بیماریوں کے جس طرح سے علاج کیے جا رہے ہیں، ماقبل کا جو فن طب ہے اس وقت میں یہ علاج نہیں تھے، اور آئندہ زمانے میں جیسے جیسے ٹیکنالوجی بڑھتی چلی جائے گی اور میڈیکل لائن کی ترقیات آپ حضرات کے سامنے آتی رہیں گی تو یہ طریقہ علاج بدلتا رہے گا۔ لیکن روحانی جو بیماریاں ہیں، مثال کے طور پر ہم نے ان کی وضاحت بھی آپ حضرات کے سامنے فرمائی تھی کہ حسد، کینہ، بغض و عداوت، یہ نہ بیماریاں بدلیں گی اور نہ ان بیماریوں کا طریقہ علاج بدلے گا، بلکہ جو علاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقدس اور برگزیدہ جماعت کو لے کر کے اس دنیا کے اندر مبعوث کیا ہے، وہی طریقہ علاج ان بیماریوں کے لیے متعین رہے گا۔ اگر آپ چاہیں کہ کوئی دوسرا طریقہ اختیار کر لیا جائے جس سے یہ بیماریاں دور ہو جائیں تو نہیں ہو سکتی۔ تو جس طرح سے روحانی بیماریوں کے لیے وہی طریقہ علاج متعین ہے جو ان روحانی اطباء انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم نے تجویز کیا ہے، تو بالکل اسی طرح جو عبادتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کے اوپر مقرر فرمائی ہیں، تو ان عبادتوں کے اندر بھی یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے کہ جس عبادت کا جو مقصد ہے اور جس عبادت سے جس طرح کا تقویٰ اور للہیت اور اخلاص حاصل ہوتا ہے، وہ اس عبادت کے مقابلے میں دوسری سے نہیں ہو سکتا، یا ایک عبادت کی جگہ پر دوسری عبادت ادا کر لینے سے نہیں ہو سکتا۔ لیکن بس مسئلہ یہی ہے کہ ہندوستان آزاد ہے، ہر آدمی کی اپنی زبان ہے جس کے اوپر بولنے میں کوئی ٹیکس وغیرہ نہیں لگتا، جس کی زبان سے جو نکل جائے وہی صحیح ہے۔ ہر آدمی، بہت سے لوگ جن کو شریعت کے بارے میں، انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بعثت کے مقاصد کے بارے میں اور ان کی لائی ہوئی امت کے سامنے جو تعلیمات ہیں، ہدایات ہیں، ان کے بارے میں ایک ذرے کا بھی علم نہیں ہوتا، ایک بات ان کو معلوم نہیں ہوتی اور مشورے دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، جس کی میں آپ حضرات کے سامنے ایک مثال پیش کر دوں، بالکل آسانی سے بات واضح ہو جائے گی کہ اس وقت میں مثال کے طور پر آپ لیجئے قربانی کا زمانہ چل رہا ہے، قربانی کے ایام چل رہے ہیں، تو بہت سے لوگوں پر سخاوت کا غلبہ ہوتا ہے اور ایسا لگتا ہے جسے وہ حاتم طائی کی قبر پر لات مار کے آئے، آ کر کے مشورے جھاڑنے لگتے ہیں کہ
یہ قربانی میں لاکھوں کروڑوں اربوں روپے کے جانور خرید کر کے نالیوں میں ان کا خون بہا دیا جاتا ہے۔ اگر اتنا روپیہ، اتنا پیسہ جو غربا مساکین ہیں ان کو صدقہ کر دیا جائے، ان کے اوپر خیرات کر دیا جائے، ان کو دے دیا جائے، ان کی امداد اور ان کا تعاون کر دیا جائے، تو یہ امت کس قدر آگے نکل جائے گی۔ تو لوگوں کے اوپر اس طرح سے عجیب عجیب قسم کا سخاوت کا غلبہ ہوتا ہے، اور اپنے آپ کو بہت بڑا مشیر سمجھتے ہیں کہ ہم جو شریعت کے ماہرین کو مشورہ دے رہے ہیں، یہ مشورہ بہت ہی اہم ہے، اور یہ مشورہ لائق التفات اور قابل توجہ ہے۔ حالانکہ وہ یہ نہیں سوچتے کہ دیکھیے کس عبادت کی کیا خاصیت ہے، کس عبادت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد کیا ہے، یہ آپ کے اور ہمارے مقابلے میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس جماعت کو، جن انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کو یہ احکامات اور تعلیمات لے کر کے بھیجا ہے، وہ بھی اس کے بارے میں ہم سے اور آپ سے زیادہ جانتے ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نبی آخر الزمان پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جماعت کے سردار محمد عربی جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہ آپ نے ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر قربانی کی ہے، سنت ادا کی ہے، اس کو آپ نے کبھی بھی ترک نہیں کیا، یا اسی طرح آپ کے بعد میں جو آپ کے صحابہ انہوں نے بھی اس قربانی کو ترک نہیں کیا۔ تو کیا وہ لوگ سخاوت کرنے والے، لوگوں کے اوپر صدقہ اور خیرات کرنے والے، غربا اور مساکین کی مالی امداد کرنے والے، مالی تعاون کرنے والے نہیں تھے؟ یہ بات غور کرنے کی ہے کہ اگر ایسا ہوتا کہ کوئی اور عبادت، صدقہ اور خیرات قربانی کا بدل بن سکتا، تو پھر وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے تعلیمات اور ہدایات لے کر کے آئے ہیں، وہ ہم سے پہلے اس کام کو انجام دے چکے ہوتے۔ لیکن یاد رکھیے کہ جس طرح سے ایک بیماری کا علاج، جو جسمانی بیماری ہے، اس بیماری کا علاج ایک دوا، دو دوا، 4 دوا ہوتی ہیں، اور اس کے علاوہ اگر کسی اور بیماری کی دوائی اس کے اندر کھلا دی جائے اور اس بیمار کے لیے تجویز کر دی جائے، تو وہ بیمار قبرستان پہنچنے کے قریب ہو جاتا ہے۔ بعینی ہی اسی طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عبادتیں رکھی ہیں، ہر عبادت کا مقصد اور ہر عبادت سے حاصل ہونے والا تقویٰ اس کی نوعیت مختلف ہے۔ مثال کے طور پر نماز سے جو تقویٰ حاصل ہوتا ہے، تو نبی علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تقویٰ تواضع، خاکساری، عاجزی اور انکساری کی شکل میں حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح جو تقویٰ انفاق مال سے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے حاصل ہوتا ہے، وہ تقویٰ الگ ہے۔ اور روزہ رکھنا یہ بھی ایک عبادت ہے، اور اس سے جو تقویٰ حاصل ہوتا ہے وہ تزکیہ نفس کی پاکیزگی کی شکل میں حاصل ہوتا ہے۔ تو بعینی ہی اسی طرح جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی ہم لوگوں کے اوپر متعین فرمائی ہے، اس سے جو تقویٰ حاصل ہوتا ہے وہ تقویٰ جانثاری کا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنی جان کو قربان کر دینے کے لیے بندہ آمادہ ہو جائے اور تیار ہو جائے۔ تو یہ بات اصل پیدا کرنی بندوں کے اندر مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے کس طرح سے بندے اپنی جان لٹانے کے لیے اور اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو اس قربانی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کی مشق اور تمرین رکھی ہے۔ تو اب اگر ہم اس کی جگہ پر صدقہ اور خیرات کر دیتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے جو اس کا مقصد ہے کہ وہ حاصل نہیں ہو سکے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جماعت کو جو بھی تعلیمات، جو بھی ہدایات لے کر کے ہم لوگوں کے درمیان میں مبعوث فرمایا ہے، اور شریعت مطہرہ کی جو تعلیمات ہمارے سامنے ہیں، اور ان انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کا جو موضوع ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا تھا کہ فلاسفہ کا موضوع انسانی دماغ ہے، اور انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا موضوع انسانی قلب ہے۔ تو اس قلب اور دل کے اندر جتنی بیماریاں،
جتنی پریشانیاں اور الجھنیں ہو سکتی تھیں ان سب کا وہی علاج معتبر ہوگا اور وہی علاج کارگر ہوگا جو علاج اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ برگزیدہ بندے دنیا کے اندر لے کر کے آئے ہیں۔ اگر اس کے علاوہ کوئی آدمی دوسرا علاج تجویز کرتا ہے یا کوئی غلط مشورہ آ کر کے دیتا ہے تو اس کی بات کو ردی کے ٹوکرے میں ڈال دیا جائے گا، اس کی بات کو سنا ہی نہیں جائے گا، کیونکہ وہ کچھ جانتا ہی نہیں ہے، اسے کچھ معلوم ہی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہو سکتا تو پھر انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم اس کے اندر ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کرتے، خصوصاً نبی آخر الزمان محمد ربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غرباء، مساکین اور یتیموں کے جس قدر ہمدرد تھے اور جتنی ان کے ساتھ میں انسیت کا آپ علیہ السلام نے معاملہ فرمایا ہے وہ آپ کے اور ہمارے سامنے ہے۔ تو اس لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح ہدایت عطا فرمائے، اور جو یہ اس طرح کے غلط خیالات، غلط تصورات ہمارے ذہن میں آتے ہیں جن کو ہم عملی جامہ پہنانے کی کوشش کرتے ہیں اور جو ماہرین شریعت ہیں ان کے سامنے اس کو ایک مشورے کے طور پر ایسے پیش کرتے ہیں جیسے کہ ہماری بات کو مان کر کے علماء کوئی دوسرا فتویٰ جاری کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے غلط نظریات سے، غلط تصورات، خیالات سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔